یا خواب کی حالت میں ہم شامل نہیں ہوئے ہیں، بقائمی ہوش و حواس شامل ہو گیا ہوں، اور الحمدللہ مجھے آج فخر ہے کہ ایک ایسے قائد کے ساتھ میں شامل ہو گیا ہوں جس نے پوری دنیا میں حرمت رسول کا مقدمہ لڑا ہے، جس نے ہر پلیٹ فارم پہ غلامی رسول کا حق ادا کر دیا ہے، جس نے دنیا بھر کو اسلام و فوبیا سے آگاہ کیا ہے۔ مجھے ہر صبح ہر شام اس پہ فخر ہوتا ہے کہ کیسے آدمی کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف میں علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، دینی شخصیات کے لیے جو عزت و احترام ہے شاید پاکستان کی کسی مذہبی یا سیاسی جماعت میں ہو۔ یہ نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سارے علماء ہیں، ان کے لیے جو احترام ہے علماء کے لیے اس جماعت میں شاید کسی دوسری جماعت میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں پیر صاحب مانکی شریف بیٹھے ہیں، میں اور پیر صاحب تھے تو حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب سے ادھر ملاقات ہوئی۔ تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی رفیع عثمانی صاحب سے بات ہوئی تو پیر صاحب نے ان کو کہا کہ ایک شخص کرکٹ کے میدانوں سے نکلا، مغرب میں، لندن میں، برطانیہ میں زندگی گزاری، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ ریاست مدینہ وہ 75 سال بعد ملک کو اصل بنیاد کی طرف لے آ رہا ہے۔ وہ 75 سال بعد وہ بھولا ہوا سبق پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، وہ سبق دوبارہ دہرا رہا ہے۔ اور آپ اس کو کہہ رہے یہ یہودی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، قادیان، وہ اللہ کے حبیب کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں اور لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ رفیع عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس بندے کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ریاست مدینہ کا بنیاد کیا ہے۔ خان صاحب نے خاص کر گزشتہ 6 مہینے اور اس سے پہلے ایک استاذ کی طرح، ایک مبلغ کی طرح اس قوم کو بتایا، سمجھایا کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اور اس مقصد سے کیوں ہٹ گیا ہے اور کس طرح اس کو اپنی بنیاد اور مقصد کی طرف واپس لانا ہے۔ خان صاحب، آپ کا جو یہ جد و جہد ہے یہ ہر ممبر کا جد و جہد ہے، یہ ہر محراب کا جد و جہد ہے، یہ ہر خانقاہ کا جد و جہد ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مہم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی ممبر اور محراب کو چوروں اور ڈاکوؤں کی تحفظ اور وکالت کے لیے استعمال کرتا ہے ہم ان کا کھلا کما کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ممبر و محراب اور خانقاہوں کو چوروں ڈاکوؤں کی دفاع اور وکالت کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ میلان اور رجحان نہ رکھیں ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے اور ظلم کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ سارے ملک کی جمع پونجی خزانہ کو لوٹ کر کھا گئے۔ میں آخر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی جماعت ہے، پختون ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، مہاجر ہو، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، وہ جماعت جو ہر جگہ موجود ہے اس جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہر پاکستانی کا گھر پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور آج اس موقع پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ یہ جماعت اور خان صاحب کا نظریہ یہ ہر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مسالک کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھر ہوگا، جس کا یہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس مسلک سے اس کا تعلق ہے، جس فکر سے اس کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کا گھر جو ہے وہ عمران خان کی یہ سیاست اور یہ نظریہ ہوگا۔ آج اس حوالے سے
جس چیز کی ضرورت ہے وہ کھل کر سامنے آنے کی ضرورت ہے اور اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا کام تھا اذان دینا، آپ نے اذان دیا، آپ نے اعلان کیا، اب مسجد کی طرف آنا لوگوں کا کام ہے. اس پیغام کا ساتھ دینا ہم اور آپ سب کا کام ہے. ان کلمات کے ساتھ میں بار دیگر آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں.